اچھا ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں اقلیتوں کے جو حقوق ہیں، ہمارا دین بھی اس چیز کی تبلیغ کرتا ہے، حضور کے دور سے چلے آ رہے ہیں پاکستان میں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں ایک تحفظ کئی دفعہ تو بہت زیادہ مل رہا ہے، اور کئی دفعہ ہم یہ جڑا والا واقعہ دیکھ لیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی سرگودا میں ایک واقعہ ہو گیا ہے. تو اس چیز کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ اوور آل ہمارا امیج جو بین الاقوامی سطح پہ ہے، وہ پاکستان کا امیج ایک برا جا رہا ہے، تو اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ پہلے نمبر پر تو اس اسٹیٹمنٹ میں ترمیم کرنی چاہیے. جب آپ جڑا والا کی بات کر رہے ہیں یا سرگودا کی، اس سے زیادہ لیٹسٹ واقعات تو یو کے میں ہو رہے ہیں جہاں ہم اقلیت ہیں. بالکل. اور ہمارے ساتھ عیسائی زیادتی کر رہے ہیں. اور یہ کتنا انصاف کے خلاف ہوگا کہ میں کہوں کہ یو کے کی گورنمنٹ اور یو کے کا سارا معاشرہ ایسا ہے. وہ چند نسل پرست عیسائی ہیں جو زیادتی کر رہے ہیں. ایسا ہی پاکستان کے اندر سب سے زیادہ پرامن لوگ رہتے ہیں. جب 100 بندوں کے اندر ملیریا کی وبا پھیلے گی تو 10 اگر ایک برادری کے اس وبا کا شکار ہو رہے ہیں تو ایک دوسری برادری کا بھی ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے ان جنرل پاکستان کے اندر جتنا چرچ محفوظ ہے اتنی عیسائیوں کے ہاں ہماری مسجد محفوظ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. جتنے زیادہ مندر یہاں محفوظ ہیں اتنے ہی محفوظ ہیں جتنے انڈیا کے اندر ہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی فرقے کا مسلمان مندر کے اندر یا عیسائیوں کی عبادت گاہ کے اندر چلا جائے. ایک میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ایک غیر مسلم گروپ ایسا ہے کہ جن کے ساتھ ہمارا معاملہ سختی کا ہے، وہ قادیانی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ہمارے آئین کو نہیں مانتے. بالکل. عیسائی ہمارے آئین کو مانتے ہیں. ہمارا آئین جس کو مسلمان کے وہ اس کو مسلمان مانتے ہیں، جس کو کافر کے اس کو کافر مانتے ہیں. اب میں 25 کے قریب ملکوں میں گیا ہوں نا، تو جس ملک میں گیا ہوں تو میں نے وہاں کے آئین کے مطابق عمل کیا ہے. ظاہر. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو آپ اقلیتوں کی بات کر رہے ہیں، ایک اقلیت کا مسئلہ ہے وہ چیٹ کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں. بالکل. اچھا، یہ پیپسی کولا کا حق ہے جی کہ پیپسی کولا جعلی پیپسی بنانے والے کے خلاف عدالتی کارروائی کرے. اس میں بھی میرا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی بہت ہی زیادتی کی ہے کبھی کسی نے مرزائیوں کے معاملے میں بھی، مثلا اگر کوئی زبان ناجائز استعمال کرتا ہے، چاہے وہ عالم دین کوئی، ہم اسے درخواست کریں گے کہ بھئی ہمارے دین نے منع کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ادروائز پاکستان اقلیتوں کے لیے میں یہاں یہ کہوں گا کہ ابھی جو سرگودا والا واقعہ ہے، پورا سرگودا نہیں پورا پاکستان یک زبان تھا کہ بھئی یہ غلط ہوا ہے. عیسائیوں کو پناہ دینے والے بھی موجود تھے اور وہ زیادہ تعداد میں تھے. ہم نے اسے ڈس اون کیا ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا ہمیں آگے بڑھ کر یہ بات کرنی چاہیے کہ مسلمان فرانس میں غیر محفوظ ہیں. ہماری بچیوں کے سروں سے سکارف چھینا جاتا ہے، ان کے اسکولوں میں داخلے ختم کیے جاتے ہیں. یو کے اندر آپ کا بھی ظاہر رابطہ ہوگا، سور کا گوشت مساجد میں پھینکتے ہیں. لیکن میں یہاں کے عیسائیوں یا وہاں کے عیسائی انہیں قابل احترام سمجھتا ہوں. میں مجرم کو مجرم رکھتا ہوں، پوری کمیونٹی کو نہیں کرتا. بالکل. لہذا ہم بھی آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ کہتے ہیں کہ ابھی میں یونیورسٹی سے یہاں شفٹ ہوں نئے مکان میں، میرے گھر کے اندر روزانہ آوازیں آتی تھی. چرچ میں جو وہ اپنے مذہبی گیت پڑھتے ہیں، گھنٹیاں بجاتے ہیں، اور میں اگر ڈسٹرب ہوتا بھی ہوں تو مجھے برداشت کرنا چاہیے. کیوں؟ میری مسجد سے اذان ہوتی ہے تو وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ وہ رواداری ہے جس میں پاکستان کا معاشرہ بالکل ٹھیک ہے. اور کئی شہر میں بتا سکتا ہوں کہ جہاں بڑے بزنس مین آج بھی ہندو ہیں، مثلا سبی کا علاقہ ہے، جیکب آباد کا علاقہ ہے، سندھ کے اندر کئی علاقے ایسے ہیں. تو اس لحاظ سے ہمیں معاذ رد عمل میں آ کر ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے. بالکل. ڈاکٹر صاحب، آپ چونکہ کاروباری شخصیت خود بھی ہیں اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں کہ دین نے بھی اس چیز کی ترغیب دی ہے، آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ ڈگری کے بعد جاب ڈھونڈنی نہیں ہے، جاب دینے والا بننا ہے، تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ نہیں، میں صرف کہتا نہیں ہوں جی، میں جو آؤٹ گوئنگ کلاس ہوتی ہے ان سے وعدہ لیتا ہوں کہ بھی ہاتھ کھڑا کریں، سخت مجبوری کے علاوہ جاب نہیں کرنی. ٹھیک ہے. دنیا کے اندر اس وقت بھی 2024 میں بھی لوگوں کو جو رزق مل رہا ہے
وہ آقا علیہ السلام کی حدیث کے مطابق مل رہا ہے. بے شک. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے رزق کے 10 حصوں میں سے 9 حصے تجارت میں رکھے. واہ. آپ پاکستان دیکھیں، صومالیہ، ایتھوپیا، افریقہ کے غریب ممالک دیکھیں، یا چمک دمک والا امریکہ دیکھ لیں، ہر جگہ پہ رزق زیادہ تجارت کے ذریعے آ رہا ہے. ایسے اسلام اگر پھیلا ہے، مثلا ہمارا خاندان پچھلی نسلوں سے ہندو تھا، تو یا تاجر آئے تجارت کے لیے، جاب کرنے والے نہیں آئے، ظاہر. ان کے ذریعے ہمیں اسلام کی دولت ملی. اب پاکستان کے اندر معاشی صورتحال تو خراب ہے ہی، اوپر سے نوجوانوں کو ایسا ذہن بنا دیا گیا ہے کہ بس جی جاب کرنی ہے، جاب کرنی ہے. نتیجتاً ٹریڈ یہاں بھی وہ کر رہا ہے جس کا پیسہ بھی سودی ہے اور جو پاکستانی بھی نہیں ہے، اور پیسے دے کر میڈیا کے ذریعے ہمیں دن رات یہ بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان غیر محفوظ ہے، اپنی کمپنیاں کھولے چلے جا رہا ہے. جی. یعنی آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو 10 ٹاپ کی نیو یارک کی کمپنیاں بتاؤں گا جو پچھلے 30 سالوں میں لاہور میں آ گئی ہیں. ہارڈیز یہاں نہیں تھا، میکڈونلڈ یہاں نہیں تھا، سٹی بینک یہاں نہیں تھا، یہ موبائل کمپنیاں نہیں تھی، وہ تجارت کر رہے. اور ہمارے بچے دیکھیں، ہمیں اسٹارٹ ہمبل لینا چاہیے اور ہم جاب دے سکتے. بالکل. اور جس نے تاریخ نہیں پڑھی، اور خاص طور پہ ہمارے مدارس میں جو اچھے لوگ ہیں انہیں تاریخ نہیں پڑھائی جاتی، اور سائنس کے لوگوں کو کالجوں یونیورسٹیوں میں تاریخ نہیں پڑھائی جاتی، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مدینے میں اور اس کے بعد جو ہمارے دارالحکومت ہوتے تھے، کافر آتے تھے اپنے کاغذات لے کر جاب لینے کے لیے، اور ہم جاب دیا کرتے تھے، اور اب بھی ہم جاب دے سکتے ہیں. ہمیں مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوگا، اور اس کے لیے والدین اور اساتذہ کو ہمت کرنی پڑے گی کہ بچوں کو سمجھائیں.